اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلم کی حدیث ہے، صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سنا، آپ نے فرمایا۔ اب اس بات میں کچھ شک ہے جو صحابی کہے؟ کیوں بھائی کچھ شک ہے؟ صحابی کہتا ہے میں نے سنا، اللہ کے نبی نے نا ہمیں یہ بات بتا دی۔ کون سی ہے؟ قال رسول اللہ لا سفر ولا طیر ولا حام۔ صحابی کہتا اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی، او میرے صحابہ، سفر کے مہینے میں بدشگونی نہیں لینا، سفر کے مہینے کو عام مہینوں کی طرح سمجھنا ہے جس طرح 12 باقی 11 مہینے ہیں۔ ولا طیرا، اور کسی پرندے کے ساتھ بدشگونی نہیں لینی۔ ہمارے کسی بنیرے پہ آ کے پرندہ بیٹھ جائے، اگر صبح صبح کوا بیٹھ گیا تو آج مہمان آئیں گے، ہے نا بھئی؟ یہ بات ہے کہ نہیں ہے یار؟ شام کو اگر چڑیاں آ گئی تو آٹا ہمارا آج زمین پہ زیادہ گرے گا۔ وَلَا حَامَا، فرمایا کسی اونٹنی پہ نشان نہیں لگانا کہ یہ اونٹنی فلاں کے نام پہ ذبح کی جائے گی، یہ فلاں کے نام پہ ہم اس کو ذبح کریں گے۔ میرے پاس بہت بڑا ریوڑ ہے اونٹنیوں کا یا بکریوں کا یا بھینسوں کا، ان میں سے ایک بکرا میں نے نشان لگا دیا یہ فلاں سرکار کے نام پہ ذبح ہوگا۔ اور میرے بھائیوں کائنات کے نبی نے فرمایا لا حاما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام میں کسی کے نام پہ بکرا کرنا ذبح جائز نہیں۔ اور سفر میں کیا ہوتا ہے؟ آج جو عام ہمارے سفر کے مہینے میں دیہاتی لوگ ہیں، شاید کچھ یہاں پہ جو شہر کے لوگ ہیں نا ان کو زیادہ پتہ ہے۔ لاہور میں جائے نا، اسلام آباد، فیصل آباد، پنڈی، کراچی، بڑے بڑے شہر میں، تو وہ خبیث فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کس میں؟ فٹ پاتھوں پہ۔ نہ ان کا لباس ہوتا ہے، نہ کوئی کپڑا ان کے پاس اچھا ہوتا ہے، دھوپ میں مر رہے ہوتے ہیں حرامزادے، اور ایک طوطا انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے لڑکیاں بھی گزر رہی ہیں، لڑکے بھی گزر رہے ہیں، اور ہمارے بابے بھی جا رہے ہیں، سارے گزر رہے ہیں، اور اس نے وہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے اپنی قسمت کو آزمائیں، سفر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مہینہ ربیع الاول کا ہو یا سفر کا ہو، وہ رحیمہ وہ مہینہ چاہے محرم کا ہو یا سفر کا ہو، کائنات کے امام فرماتے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا۔ اللہ نے جو لکھ دیا وہی ہوگا۔ اللہ نے اس لیے قرآن میں فرمایا او میرے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں نا، من خلق السماوات والارض، او بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا؟ لا یقولن اللہ، کیا کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان سے پوچھو او مسلمان بھائیو، کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے ہو نا، مانتے کسی اور کو ہے؟ کلمہ تو رسول اللہ کا آمنہ کے لال کا پڑھتے ہو، پر اپنا مرشد کسی اور کو مان رہے ہو۔ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی قسم وہ نبی کے علاوہ کسی اور کو مرشد نہیں مانتا۔ میرا یہ ایمان ہے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ چیلنج کر رہے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان نجومیوں سے سوال کرو نا،
ان فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والوں سے پوچھو نا، جو قسمت کا حال بتاتی ہیں تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بتاتے ہیں نا یار، یہ بات سچی ہے نا۔ میرا اللہ کہتا ہے ان سے میرے نبی سوال تو کر لینا، کس نے آسمانوں کو کس نے بنایا ہے، زمین کو کس نے بنایا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ لا یکون اللہ، تو اپنی زبان سے کہتے ہیں کوئی بنانے والا نہیں اللہ کے علاوہ۔ تو ان سے پوچھو نا تمہیں کس نے بنایا؟ تو ایک پانی کا قطرہ سا، ایک پانی کا قطرہ، تم ماں کے رحم کے اندر گیا نا، رحم کا اندھیرا، پیٹ کا اندھیرا، کوئی ٹیوب کوئی لائٹ کا سسٹم نہیں ہے، اندھیروں میں میرے اللہ پاک نے تیری بناوٹ کیسی بنائی ہے؟ آنکھ کی جگہ پہ آنکھ فٹ کی ہے، ناک کی جگہ پہ ناک فٹ کیا ہے، اور ہونٹوں کی جگہ پہ میرے اللہ نے ہونٹ لگائے ہیں نا۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں من خلق السماوات والارض، او میرے نبی ان سے سوال کرنا جو قسمتوں کا حال بتاتے ہیں، کون ہے آسمانوں کو بنانے والا، کون ہے زمینوں کو پیدا کرنے والا؟ سوال کر ان سے ذرا۔ یہ خبیث فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے نوجوان لڑکیوں کو بھی ان کے ایمان خراب کرتا ہے، نوجوان لڑکوں کے بھی ایمان خراب کرتا ہے۔ فائل نکالو جی، طوطا نکالے گا، طوطا وہ چونچ سے نکالتا ہے، یہ پھر خبیث یہ حرامزادہ ان کو پڑھتا ہے اور پڑھ کے بتاتا ہے جناب او نوجوان لڑکی تیری شادی میں بڑی مشکلات ہیں، اور آپ اس کا حال کیا ہے؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے۔ حرامزادے تو بتا تیری قسمت کا کیا حال ہے؟ اور تیرے لیے اس لیے لعنتی تو فٹ پاتھ پہ بیٹھے گا؟ تیری کوئی قسمت نہیں بنائی اللہ نے؟ قسمت کو بنانے والا کون؟ یہ فائل کچھ نہیں کرتی، یہ طوطے موتے کچھ نہیں کرتے نا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کرنا کوئی کام کا نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات کر دوں ضروری ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے، جو رب کے انعام کے علاوہ چاول ہو یا گوشت، وہ نان کی شکل میں ہو یا کسی دال کی شکل میں، وہ پکا ہو یا کچا ہو، کسی کو اگر لوگوں میں تقسیم کیا جائے رب کے نام کے علاوہ، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ پاک نے اس قرآن میں فرمایا جو اللہ کے علاوہ، جو رب کے نام کے علاوہ کسی کے نام پہ دیا جائے، فرمایا یہ سارا کا سارا حرام ہے۔ اس قرآن میں لکھا ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ میں ذمہ دار ہوں اس قرآن میں نہ دکھاؤں۔ ہم آج کیوں اسلام سے دور ہیں؟ اور بھائیو اللہ کی قسم یہ سنیوں وہابیوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ہاتھ چھوڑ دیں، نیند آئے گی آپ کو، ہاں ایسے بیٹھے، شاباش۔ یہ سنیوں اور وہابیوں کا مسئلہ نہیں ہے، نہ کو میں اپنے گھر سے بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ بیچارے ان پڑھ ہمارے لوگ ہیں بھائی، ہمارے مولوی کا کھانے پینے کا سسٹم ہے سیدھا کیا ہوا اس نے، وہ کہتا ہے نا بھائی بکرا ایک فلان دن آندہ دے کے اللہ تنو پتر دے سی۔ ارے تجھے کس نے پیدا کیا ہے ظالم ہے؟ اب تو بھی تو کسی کا بیٹا ہے، آج تیری شادی ہوئی ہے، تجھے اللہ بھی نہیں دینا چاہتا تو کون اس میں رکاوٹ ہے؟ بولو کون رکاوٹ ہے اس میں؟ اللہ۔ جب تیری باری آئی تو پھر تو بکرے نہیں دیے، اب تجھے بچہ چاہیے تو لوگوں کسی اور کے نام پہ بکرے دیتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے متعلق قرآن میں، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے نبی محمد، سب کو صلی اللہ، اللہ کی بات ہے کہ توحید کے متعلق کتنی سخت ہے۔ اے میرے پیغمبر محمد، پھر کہو صلی اللہ، آیا مفت ثواب دی اللہ دی قسمیں، پھر جمعہ دا دینے ہیں، جمعے کے دن تو درود پاک کی تسبیح نکالا کریں بھائی، کم از کم جمعے کے دن تو ٹائم نکالیں یار، فائدہ بڑا ہے اس کا، فائدہ بڑا ہے یار، جو بھی آپ کی حاجت ہے اللہ پوری فرما دے گا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ پاک جو درود پاک پڑھتا ہے نا خوشی سے محبت سے، اللہ رب العالمین ایک تسبیح جو نکالتا ہے اللہ اس کی دنیا میں 30 ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ 30 ضرورتیں، کتنی؟ 30، کتنی؟ 30۔ اب ہم گن لیں، ذرا گنتی کر لیں نا آپ، نوجوانی، حسن، اچھا گھر، اچھا سسرال، اچھی بیگم، اچھی کوٹھی، اچھی نوکری چاکری، اچھی گاڑی، اچھا رہن سہن، دنیا کی چراہٹ، ہلکے میں عزت و وقار، گنتے جائیں، میرا خیال میرے پاس تو نہیں پورے ہو رہے ابھی 30۔ یہ درود پاک کی برکت ہے ساری۔ تو جمعے کے دن کم از کم میرے بھائیوں ایک تسبیح ضرور نکالیں، کریں گے عمل انشاءاللہ جمعے کے دن انشاءاللہ۔ باقی اگر وقت مل جائے تو پڑھتے رہیں درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی پڑھ لیں گے تو قبول ہوگا، اتنا بھی حدیث میں آتا ہے۔ اگر ابراہیم پورا پڑھیں آپ تو کیا بات ہے یار۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک۔ اے میرے پیغمبر، اس دنیا میں اگر تو نے کسی داتا کو ماننا ہے تو مجھے ماننا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اے میرے نبی، اگر تو نے کسی کو اپنا غوث اعظم ماننا ہے تو مجھے ماننا ہے، اگر تو نے کسی کو مشکل کشا ماننا ہے تو مجھے ماننا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں ما لا ينفعک ولا یضرک۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر اس دنیا میں جتنے مریض سرکار بن جائے، بڑے سے بڑا دولت مند ہونا، بڑے سے بڑا عہدے دار ہو، اللہ فرماتے ہیں میری مرضی کے بغیر وہ تیرا نقصان نہیں کر سکتا، ہاں جی، اور نہ تجھے نفع دے سکتا ہے، نہ تجھے نفع دے سکتا ہے۔ قرآن میں فرما فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے خدا نہ خواستہ میرے علاوہ کسی کو اپنی زبان سے داتا کہہ دیا، میرے کے علاوہ کسی کو تو نے مشکل کشا کہہ دیا، میرے علاوہ کسی کو تو نے اولادیں دینے والا مان لیا، میرے کے علاوہ کسی کو تو نے نظر و نیاز دینے والا مان لیا، تو میری یاد رکھ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے پیغمبر پھر میں تجھے ظالموں میں لکھ دوں گا۔ نبی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، تیری میری کیا اوقات ہے یار۔ اس لیے تو حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹو یا بنیا،
اے میرے بیٹو آ جاؤ میرے پاس سن لو، لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم نہیں کہنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دستگیر نہیں ماننا۔ اگر تم نے ایسا کیا نا تو فرمایا یہ جو ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک اللہ کے ساتھ فرمایا بہت بڑا ظلم ہے، اور ظالم کو اللہ معاف، یہ رب کا قاعدہ ہے، اللہ ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج حالات کے فٹ پاتھ پہ بیٹھا، ایک بیچارہ گھر سے بگایا، پھٹے کپڑے، ٹوٹی جوتی، اس کو اپنے حال کا پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، اور لوگوں کو آوازیں دیتا آؤ تمہارے مقدر اور قسمتیں بتاؤں۔ سفر کا مہینہ ہے، اپنی اپنی فائلیں نکالو طوطے کے ذریعے، میں تمہیں تمہارے نصیب بتاتا ہوں کیا ہے۔ نوجوان کٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ، میں نے دیکھا ہے بڑی مرتبہ، بچیاں نوجوان، ہاں نکالو میری کیا اس میں لکھا ہوا ہے، وہ نکالتے ہیں۔ آپ کی شادی بڑی مشکل سے ہوگی، آپ کا جو ہسبینڈ خامد ہے نا تو وہ آپ کو پریشان بھی کرے گا، سسرال بڑے بڑے سخت ہوں گے، فلاں فلاں، یعنی اپنی مرضی کی باتیں۔ لڑکا آ گیا کوئی، جو آپ چاہ رہے ہیں نا، یہ بدبخت کو کہاں سے پتا ہے، خبیث کو، کیونکہ غیب کون جانتا ہے یار، کیوں نہیں، کون جانتا ہے غیب؟ لا یعلم الغیب، قرآن ہے، الا اللہ، دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا یہ قانون اور قاعدہ، میرے قانون میں ترمیم نہیں ہو سکتی، دنیا کے قانونوں میں ترمیمیں ہو سکتی ہیں، تم اپنی مرضی کے قانون بناؤ اور دنیا میں بدماشیاں کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا قانون ایک ہے، غیب میرے علاوہ کوئی اور، دنیا تسی اپنی مرضیاں کر رہے ہیں نا، ساری مرضی آئی، اسی قانون بنا تھا، اسی نیب دے قانون بدل کے سارے ڈاکو چور اپنی معافی کروا کے پج گئے، کچھ اتنے خبیث پھر رہے نے ڈاکو، کچھ دوڑ گئے ہیں، غریب مسلمانہ تے ظلم دی انتہا کرتی۔ اللہ فرمانے نے دنیا تے تو بدل لا نا، جدو تو میرے کو لائیں گا تو انشاءاللہ پھر تم دساں گا میں ترمیمہ دنیا تے کر کے ایتھے آ جتھے ساری دنیا دی عدالت لگی ہوئے گی۔ یہ دنیا کے سارے بڑے بڑے بدماش بڑی بڑی اپنی مرضیاں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لٹیرے انشاءاللہ میرے اللہ کی پکڑ ان پہ آنے والی انشاءاللہ۔ اور میں نے یہ 3-4 جمعے پہلے کہا تھا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آج مجھے 3 دن سے خبر ہے، میں انشاءاللہ ایک جماعت کا ادنا سا کارکن ہوں، میں قریب سے ان کو جانتا ہوں الحمدللہ۔ اب مجھے امید ہے، مجھے حافظ عاصم سے کچھ امید نظر آ رہی ہے، اب ان بڑے بڑے لٹیرے چاہے یہ جون سے بدماش ہے، ان پہ ہاتھ انشاءاللہ ڈالا جا رہا ہے۔ میں بھی آپ سے التوا کرتا ہوں، التماس ہے کہ اگر یہ اس کام میں حاسب منیر حصہ ڈالتا ہے، اگر یہ کام کرتا ہے تو ہم جمعے میں دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مدد فرما، کہہ دو آمین۔ ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کو پکڑو، کسی کی سزا جو بھی بنتی ہے اس کو دو، ملنی چاہیے لیکن انصاف پہ مبنی ہو۔ اس ملک کا دیوالیہ نکالنے والے، غریبوں پہ مہنگائی کا بم گرانے والے ان بدماشوں کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، محمد کا فرمان بھی یہی کہتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید چلی ہے، اب انشاءاللہ 2-3 دن سے کام چلا ہے، اللہ کرے یہ کام چلتا رہے، دعا کرو، کہہ دو آمین۔ اللہ اس حافظ صاحب سے کام لے لے، او حافظ عاصم منیر، میری بات پتہ نہیں آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، اللہ کرے پہنچ جائے۔ آپ نے حفظ قرآن کیا، مکہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے، وہ پہلے تو ان پڑھ تھا، وہ جو کچھ کر گیا ملک کے ساتھ اللہ اس سے پوچھے گا، اس سے حساب لے گا ظالم سے۔ آپ کو میں نے یہ بھی آج بھی کہہ رہا ہوں، جمعہ کے دن آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، قرآن میں عدل و انصاف کا نظام ہے، ایمانداری کا نظام ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہے، اگر آپ نے اس کو نافذ نہ کیا کل قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ
اس پاکستان کی عوام کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا۔ تو آپ کام کر جائیں، اب موت تو آئے گی، اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کو ہو سکتا ہے اس سٹار جو آپ کے لگے ہوئے پھیتے ہیں انہی میں موت آ جائے، پھر بھی شہادت کی موت ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد آ جائے پھر بھی شہادت کی موت ہے، اب آ جائے پھر بھی شہادت کی موت ہے۔ کیوں؟ جو بندہ اللہ کے دین میں نکلتا ہے اس کو جو موت آتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ شہید ہے۔ اللہ جو بھی اس اچھے کام میں حصہ ڈال رہا ہے اللہ اس کی مدد فرما دے۔ نظام سارا بگڑا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے، ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں اس وقت عاصم منیر کے پاس اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، ان کے پاس ڈنڈے کی طاقت ہے، اگر یہ ڈنڈا استعمال کر لے، میں نہیں کہتا کسی کو چھوڑو، نون میم کاف پی ٹی سب کو، جو بھی اس میں گندے ہیں سب کو الٹا لٹکاؤ، دنیا میں ریکارڈ پیدا کر دو۔ ایک قرآن کا حافظ تھا جس نے پاکستان کی تاریخ کو بدل دیا تھا۔ انشاءاللہ اب دن بدلنے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ امیر محترم فرمانے لگے، ہم ان کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، حافظ سعید صاحب دعا کریں اللہ ان کی رہائی جلدی فرمائے۔ فرمانے لگے انشاءاللہ اب دن جلدی بدلنے والے ہیں، انشاءاللہ اب پاکستان کے اچھے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ بڑا انہوں نے لوٹ لیا بدماشوں نے، بہت کچھ کر لیا انہوں نے، اپنی مرضی کی عدالتیں، اپنی مرضی کی جج، یہ بکا ہوا سارا مال، یہ قیمتیں لگا ہوا سارا مال انشاءاللہ یہ انقریب ختم ہوگا انشاءاللہ۔ میرا اللہ، میرے رب کا قانون ان الحکم الا للہ، حکمرانی ہے تو رب کی ہے، نظام اس کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نظام نہیں چل سکتا انشاءاللہ۔ زمین اس کی ہے یار، زمین اس کی ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی۔ آج ہمارے جو ان بیچارے بولے بالے سے لوگ ہیں نا، بولے بالے، یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتا ہے، آجا نوجوان تجھے بتاتا ہوں تیری شادی کب ہوگی، تیرے سسرال امیر ہوں گے یا غریب، بچی کو بتاتا ہے تو بھی آجا، میں بتاتا ہوں تیرا خامد بڑا آفیسر ہوگا یا چھوٹا۔ یہ بے ایمان فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے آجا 10-20 روپے لیتا ہے، توتے کو جی ہاں نکال بھی، وہ نکالتا ہے، وہ پھر پڑھتا ہے اس کو، فلاں فلاں آپ کی یہ نصیب ہے۔ تو آؤ سن لو میرے بھائیوں، جرم کتنا ہے یہ، اس کا گناہ بل ملتا تو کچھ نہیں ہے نا، نہ وہ لڑکے کو کچھ ملتا ہے، نہ اس بچی کو، نہ اس بابے کو، اس کا تو بے ایمان کا ایمان خراب ہو گیا۔ اور آؤ بخاری اٹھاؤ، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کائنات کے امام نے فرمایا، صحابی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ، صحابی کہتا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، ہم صحابہ سارے نبی کے سامنے تھے، آپ نے فرمایا من اتا عرافا لم يقبل منہ صلاة 40 لیلہ۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی ہاتھ دکھانے والے کے پاس جاتا ہے، جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی کے پاس طوطے والی فائل نکالتا ہے، جانے والا، وہ اس کا تو ایمان تباہ ہوا ہے نا، یہ جانے والا، اس کے متعلق فرمایا من اتا عرافا، میرے نبی کے الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، من اتا عرافا لم تقبل منہ 40 لیلۃ، اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے نا ایک بار، کتنی مرتبہ؟ صرف ایک بار، لم تقبل منہ 40 لیلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ کتنے دن کی؟ ڈاکٹر صاحب کتنے دن دی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے نوجوان بھائی نا بھولے بالے سے نا، دین سے دور ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ کی بکیں ہو جائے مل جائیں، رات کو گوگل کھول کر یوٹیوب مل جائے، اور کوئی نیا ٹرینڈ مل جائے، کوئی ایسا سسٹم مل جائے جو جس میں دنیا داری کا نظام سارا ہو،
وہ پاپا بھی خوش، اس کی مما بھی راضی۔ اگر دین قرآن کا ترجمہ اور صحیح بخاری کا پڑھ لے، پھر وہ بچہ مولوانا اور مولوی۔ اگر کل کو وہ کسی نجومی بے ایمان کے پاس جاتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں لم تقبل منہ، اس سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولادیں پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، شادی کروا لینا، اولادوں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو دین کی طرف راغب کریں، دین کا ماحول دیں۔ اصل یہی ہے، اصل یہی ہے۔ میرے بھائیوں، دین پڑھا لو۔ میں نہیں کہتا کسی مسجد میں اس کو آپ امام لگائیں، میں نہیں کہتا آپ اس کو 5 وقت کا نماز کے لیے پابند کر دیں، نہیں، کاروبار کروائیں، آپ دین پڑھائیں، اور کل جب مریں گے آپ تو آپ کا جنازہ وہ پڑھے گا بڑے اس پیار سے، اللہم اغفر لی ابی، اللہ میرے بوڑھے باپ کو معاف کر دے، اللہ اس میرے باپ نے مجھے دین پڑھایا۔ دنیا لادار لوگ بڑے تھے نا، میرے ابو کو تانے دیا کرتے تھے، تو تو بڑی فیکٹریوں کا مالک، تو تو کلین شیو کرنے والا، دنیا کے اچھے عہدے پہ فائد، اپنے بیٹے کو تو نے مولوی بنا دیا۔ اے اللہ، اس نے دنیا کے تانے برداشت کر لیے، مجھے اس نے مولوی بنایا۔ آج میں اس کو سامنے دے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں، اللہم اغفر لی ابی، اللہ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، جیسے بھی عمل کر کے میں اس کا بیٹا گواہی دیتا ہوں، اس کو معاف کر دے۔ اللہ میرے بوڑھے بابے کو معاف فرما دے۔ اگر آپ نے دین نہ پڑھایا ہوگا پھر اس کو کچھ نہیں آئے گا، نہ قرآن پڑھے گا نہ دعا پڑھے گا۔ او میرے بھائیوں، دین سے پیار کیا کرو، دین سے محبت کیا کرو، اور دین والوں سے محبت کیا کرو۔ اللہ کی قسم میرا رب دنیا بھی آسان کرے گا۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے رب العالمین انشاءاللہ ہمیں ضرور اپنی جنت عطا کرے گا۔